ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہم پر نہایت مہربان اور بڑی مہربانی فرمانے والا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری اور بندگی کے لیے آخری کتاب قرآن کریم اتاری، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی کی راہیں بتائیں اور طرح طرح سے ہم سب کو ابھارا کہ اے میرے بندو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ہماری اطاعت و فرما برداری اور ہماری عبادت کرتے ہوئے زندگی کو گزارو۔ تم اگر ہماری طرف ایک بالشت چل کر کے آؤ گے تو ہم تمہاری طرف 2 بالشت بڑھیں گے، اگر تم ہماری طرف چل کر کے آؤ گے تو ہم تمہاری طرف دوڑ کر کے آئیں گے۔ یعنی تم تھوڑی سی محنت اور کوشش کرو ہماری عبادت و بندگی کے لیے، ہماری مرضی پانے کے لیے اور ہماری نافرمانی سے بچنے کے لیے، تو ہم آسان کر دیں گے تمہارے لیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد و کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو اپنی مرضی کی راہوں پر چلاتے ہیں اور اپنی مرضی کی راہیں ہم اس کو بتاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلا قدم ہماری طرف سے اٹھنا چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے اور مدد آتی ہے۔ ابھی سورہ حدید کی آیت نمبر 17 خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کی گئی ہے مع ترجمہ، جس میں صرف اور صرف ہم سے اور آپ سے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، اور خطاب کا انداز بڑا چوکنا کرنے والا اور تنبیہ کرنے والا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کے خلاف نہ ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خطاب کا انداز دھمکی کا ہے، اور وہ دھمکی ہم کو اور آپ کو دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بشارتیں بھی سنائی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں قرآن کریم میں، اور وعیدیں اور دھمکیاں بھی ہیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اہل ایمان کے لیے کیا وقت نہیں آ چکا ہے؟ اہل ایمان ہم اور آپ ہیں۔ کس بات کا وقت؟ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد اور وہ حق جو ان کے پاس پہنچ چکا ہے، وہ حق جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا جا چکا ہے، اس سے ان کے دل
اللہ کی طرف جھکیں، ان کے دل نرم ہوں اور نرم پڑنے کے بعد اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف جھک جائیں۔ اس میں مطالبہ ہے کہ اللہ کی یاد اور قرآن کریم اور دین برحق کی وجہ سے ہمارے دل نرم بھی پڑے، اور نرم پڑنے کے بعد اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کی طرف مائل ہو اور جھکیں۔ یہ مثبت بات ہے، پوزیٹیو۔ اس مثبت اور پوزیٹیو بات پر عمل کب ہو پائے گا؟ آگے کا جو جملہ ہے وہ منفی اور نگیٹو ہے، جب اس سے بچیں گے تب۔ جب تک منفی اور نگیٹو چیز سے نہیں بچیں گے، مثبت اور پوزیٹیو پر عمل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہ منفی بات کیا ہے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور اہل ایمان کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جن کو پہلے کتاب دی گئی، ہم سے پہلے، یہود و نصارہ۔ فطال علیہم الامد، لمبا زمانہ گزر گیا ان پر، نبیوں نے لمبی مدت تک ان کو سمجھایا، اللہ کی کتاب اپنی اصلی شکل پر قائم رہی، لیکن نبیوں کی دعوت و تبلیغ اور فہمائش کے باوجود جب انہوں نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزاری، دھیرے دھیرے بدلنا شروع کیا، خود غرضی آ گئی۔ کیوں بدلنا شروع کیا؟ دین کی اہمیت کم ہو گئی، دنیا داری نے ان کے ذہن و دماغ کو خراب کر دیا، اللہ کے احکام اور فرامین سخت لگنے لگے، اللہ کے احکام و فرامین پر عمل کرنے میں نقصان نظر آنے لگا، تو پھر اپنی طرف سے بدلنا شروع کیا، حلال کو حرام کر لیا اور حرام کو حلال ٹھہرا لیا، اللہ کی کتاب کے احکام کو چھپایا، اللہ کی کتاب کو سستے اور معمولی داموں پر بیچ دیا دنیاوی مفاد کے لیے۔ ایک لمبے زمانے تک وہ ایسا کرتے رہے، تو کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ آج اسی موضوع پر بات کرنی ہے، دلوں کی سختی۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں، جس سے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دھمکی کے انداز میں بتا دیا کہ اگر تم اہل کتاب یہود و نصارہ کی روش پر چلو گے، ان کے یہاں بھی انبیاء آتے رہے، ان کے یہاں بھی کتابیں اترتی رہی اللہ کی طرف سے، اور انبیاء بھی لمبی مدت تک ان کے بیچ رہے، اور اللہ کی کتاب بھی رہی، لیکن انہوں نے بھی اللہ کی کتابوں کو طاقوں میں بند کر دیا، نبیوں کی نصیحتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ کے احکام کو بدلنے لگے، اپنا مفاد اور اپنا نفع دیکھنے لگے۔
فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر نصیحت کی باتیں اثر نہیں کرتی ہیں، اذان کے کلمات اور بول نیند سے نہیں جگا پاتے ہیں، اذان اور کلمات کے بول اچھے نہیں لگتے ہیں جب دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے جو اللہ کی آیات سن کر کے اثر لیتے ہیں، جن کے دل نرم اور گداز پڑ جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان کی تعریف بھی ہے قرآن کریم میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ایک قوم یا کچھ لوگوں کے حالات کے طور پر ہم کو نہیں سنایا ہے، بلکہ یہ اثر اے مسلمانوں تم پیدا کرو اپنے اندر، تو تم بھی تعریف کے مستحق بنو گے، تم بھی اس تعریف کے زمرے اور لسٹ میں تمہارا بھی نام آئے گا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ رسول پر جو کلام اتارا گیا قرآن کریم، جو وحی متلو ہے اور رسول کی سنتیں، ان کو سننے کے بعد جب وہ حق پہچان لیتے ہیں تو تفیض ترى اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑتے ہیں۔ تم بھی اس تعریف میں آ سکتے ہو اے مسلمانوں، اللہ فرما رہا ہے، لیکن شرط ہے یہ تاثیر تو پیدا کرو اپنے اندر۔ اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی مذمت بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے، اور مذمت کو سنایا بھی ہم کو اور آپ کو ہے قرآن کریم میں بیان کر کے کہ اگر تمہارے دل بھی اس طرح سخت ہو گئے تو تم بھی اپنی بدنصیبی کی وجہ سے اسی لسٹ اور فہرست میں آؤ گے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل، بنی اسرائیل یہودیوں سے اللہ نے کہا جس قوم کے حالات سب سے زیادہ قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی خوب نشانیاں دکھائیں بنی اسرائیل کو۔ ہمیں بھی اللہ رب العالمین اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے۔ حالات کا بدلنا، کبھی سختی کا آنا، کبھی نرمی کا آنا، یہ سب کیا ہے؟ لیکن اللہ نے کہا اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کس طرح سخت ہو گئے؟ کالحجارہ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے تمہارے دل سخت ہو گئے۔ مذمت کی اللہ تعالیٰ نے۔ جب نصیحتوں سے بندہ اثر نہیں لیتا ہے، نصیحتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، تو دل بتدریج سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب بندہ گناہ کرتا تو یہ سنتے رہتے ہو، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، یصل الذنوب بالذنوب، لگاتار کنٹینیو گناہ، احساس گناہ مٹ گیا تو پھر دل کالا پڑ جاتا ہے، پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کیفیتوں کو قرآن و حدیث میں خوب بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم کو اور آپ کو سنایا ہے۔
تو دوسرا ٹکڑا جو آیت کا ہے، اے لوگوں، اہل ایمان کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جن کو کتاب دی گئی اور پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی، کتاب کو بدلتے رہے، کتاب کے احکام کو پسے پشت ڈالتے رہے، بٹوارا کرتے رہے، یہ مشکل ہے، ہمیں آسان چاہیے، یہ بھلے حرام ہے لیکن اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری ذاتی غرض اس سے وابستہ ہے، بھلے حرام ہے ہمیں کر لینا چاہیے۔ تو فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں میرے بھائیو اور دوستو تو کیسی بھی نصیحت سن لے آدمی، کیسی بھی نصیحت سن لے، کچھ بھی قدرت کی نشانی دیکھ لے، کیسے بھی سخت حالات آ جائیں، عذاب کے کوڑے ان کے سروں پر لٹک چکے ہوں، لیکن پھر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے آدمی۔ یہ دل کا بہت بڑا روگ اور بہت بڑی بیماری ہے، اور اس روگ کا علاج ہے اللہ کی یاد، نصیحت کی باتوں سے اثر لینا۔ آپ قرآن کریم پڑھیے ترجمے کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ ساتھ کافروں کے ذکر کے ساتھ ساتھ ایک اور طبقے کا ذکر ملے گا قرآن کریم میں، جس کو ہم لوگ بہت آسانی سے بولتے ہیں، وہ تو منافق جیسی باتیں کرتا ہے، وہ ہے منافقوں کا گروہ، منافقوں کا گروہ، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے، یا جن کی سب سے بڑی خرابی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، بار بار بیان کیا ہے، وہ کیا بیان کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کو روگ لگ چکا ہے، ان کے دل بیمار ہیں، ان کے دل مریض ہیں، اسی وجہ سے رسول کی بات اثر نہیں کرتی، رسول کی صحبت اثر نہیں کرتی، رسول کے پیچھے بھلے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ نماز ان کو برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے وہ مستحق بنے۔ ان کے دلوں میں روگ لگ چکا تھا، اور وہ روگ کیا تھا؟ جھوٹے ایمان کا، جھوٹی دعوے داری کا، کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی رسول کی اطاعت و پیروی کرنے والے ہیں۔ سورہ منافقون پڑھیے، اسی سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بڑی زبردست وارننگ دی ہے اور چیتاونی دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ بہت سے بھائیوں کو سورہ منافقون یاد بھی ہو کہ اے ایمان والو، منافقوں کا بیان پہلے رکوع میں ختم، دوسرا رکوع جب شروع ہوا تو دوسرے رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، لاڈ کا، پیار کا، شفقت کا انداز اور انداز خطاب، اے ایمان والو، دیکھو یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے کیوں حقدار ہوں گے؟ یہ منافقین رسول کی صحبت میں مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، رسول کے ساتھ
کافروں سے لڑنے کے لیے نکل بھی جاتے ہیں، لیکن یہ سب بے معنی کیوں ہو گئے؟ ان کے دلوں میں روگ لگ چکا ہے، اور روگ کیوں لگا کہ ان کو مال و اولاد کی محبت نے اللہ کی محبت سے غافل کر دیا۔ لا تلہکم، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، تمہیں کیئرلیس نہ بنا دے۔ کون؟ اموالکم و اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کی محبت۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، بڑے سیدھے سادے الفاظ میں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ کا دعویٰ ہے، نصیحت کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے۔ نصیحت لینا تو چاہو، نصیحت لینے کی نیت سے سنو تو صحیح قرآن کو، ہم نے آسان کیا، اللہ کا یہ دعویٰ ہے۔ پھر آگے پوچھتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے قرآن سے کوئی نصیحت لینے والا؟ جو نصیحت لینا چاہے گا اسے نصیحت ملے گی قرآن و حدیث سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، مال و اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتا جائے گا، اپنے دلوں کو سخت کر لے گا، جو نافرمانی کا نتیجہ ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ یقیناً گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ بھلے وہ نبی کی مسجد میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ منافقین تھے۔ دل نرم کیسے پڑتے ہیں؟ جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کیا ہے، اور جب تک دل نرم نہیں پڑ جائیں گے اس وقت تک نصیحت کی باتیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ یہ ایک لمبا مضمون ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعے کے خطبوں میں بیان کیا جائے گا۔ اگر دل سخت ہو گئے تو پھر قرآن و حدیث کی باتیں بھی اثر نہیں کرتی ہیں، لیکن دلوں کو نرم کیسے رکھا جائے، اور اگر سخت ہو گئے ہوں تو نرم کیسے کیا جائے، جس کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا ہے کیا؟ مسلمانوں کے لیے وقت نہیں آ گیا ہے کیا؟ ہم مسلمانوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کی طرف جھک پڑیں۔ ان تخشع قلوبہم، تخشع قلوبہم کا معنی ہوتا ہے دلوں کی نرمی، کا مطلب ہوتا ہے کہ دل نصیحت سن کر کے اللہ کی طرف جھک پڑیں اور بندہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب دل بڑا حساس رہے گا، بڑا حساس، خوب سینسیٹیو ہونا چاہیے، تب یہ صفت پیدا ہوتی ہے، تب یہ توفیق ملتی ہے عمل کی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بدلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی، ان میں سے ایک دل کی سختی بھی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ اللہ سے آپ علم نافع مانگا کرتے تھے۔ آج جو کچھ بھی علم ہے تھوڑا موڑا، ایک تو دین کا علم ہے نہیں، پہلی بات، اگر تھوڑا موڑا ہے تو وہ بیجا بحث بازی کے لیے ہے، اپنے آپ کو عمل کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وَأَعُوذُ بِكَ مِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیری طرف نہ جھکے، تیرے خوف سے نہ پسیجے، تیرے خوف اور ڈر سے جو نرم نہ پڑ جائے، ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایسی دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے ہم سب کو، آج کل کے مسلمانوں کو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بدلے۔ اللہ رب العالمین جو دلوں کا پیدا کرنے والا اور دلوں کا مالک ہے، وہ
ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف موڑ دے، رسول کی محبت کی طرف اور رسول کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کی طرف پھیر دے۔ یقیناً وہی دلوں کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین جو بڑا غفور و غفار ہے، اے ہمارے غفور و غفار رب، ہمارے ہر قسم کے گناہ سے تو درگزر فرما۔ یقیناً تو ہی بخشنے والا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین، دین پر چلنا اور نماز کا قیام ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یقیناً تو ہی جب آسانی فرمائے گا تبھی ہم عمل کر پائیں گے۔ یا رب العالمین، ہمارے حال کو بدل دے، اور پوری دنیا میں اور بالخصوص اس ملک میں امن و شانتی کا دورہ کر دے، اور جو امن و شانتی کو بھنگ کرتے ہیں یا الہ العالمین ان کو تو صحیح سمجھ عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔